ایران جنگ نے امریکی فوج کے لیے ایک نئی اور خاموش تباہی کھول دی ہے۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ جنگ میں سینکڑوں امریکی فوجی ہلاک ہو چکے۔ ABC نیوز کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ بڑی تعداد دماغی بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے۔ بیشتر زخمی ٹرامیٹک برین انجری کا شکار ہیں، جو زندگی بھر ساتھ رہنے والی چوٹ ہے۔ ماہرین کے مطابق ایرانی ڈرونز کم لاگت مگر طویل مدتی نقصان پہنچانے کی مؤثر حکمت عملی بن چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ میدان میں نہیں بلکہ اسپتالوں میں امریکہ کو کمزور کر رہی ہے۔ ایران جنگ امریکی فوجیوں کی موت کا سبب بننے لگی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے خلاف جنگ میں اب تک 700 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ امریکی میڈیا پر اتنی سینسرشپ ہے کہ وہ صرف چند ہلاکتوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ امریکی میڈیا تو سب اچھا ہے کہ رپورٹ دے رہا ہے، لیکن ABC نیوز کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ایران کے خلاف برسر پیکار امریکی فوج ذہنی امراض یعنی ٹرامیٹک برین انجریز کا شکار ہو چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 200 سے زائد امریکی فوجی زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے 140 یعنی تقریباً 70% ٹرامیٹک برین انجری کا شکار ہیں۔ یہ وہ خطرناک دماغی چوٹ ہے جو دھماکوں کی لہروں سے لگتی ہیں، جس کے باعث یادداشت متاثر ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور یہ اثرات برسوں بلکہ پوری زندگی رہ سکتے ہیں۔ ایرانی ڈرونز ان کے دھماکوں کی شدت نے کویت، سعودی عرب اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا کر یہی خاموش تباہی پھیلائی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایران کی ایک مکمل جنگی حکمت عملی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں۔ اعداد و شمار مزید چونکا دینے والے ہیں۔ 2001 سے 2023 تک 4,60,000 سے زائد امریکی فوجی اسی قسم کی دماغی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایسے فوجیوں میں خودکشی کا خطرہ بھی عام فوجیوں کے مقابلے میں تقریباً دگنا زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران کی حکمت عملی سادہ ہے، مہنگے جنگی طیاروں کے بجائے کم لاگت ڈرونز کے ذریعے دشمن کو فوری نہیں بلکہ طویل مدتی نقصان پہنچانا۔ حقیقی جنگی نقصان میدان میں نہیں بلکہ اسپتالوں اور ویٹرن سینٹرز میں نظر آ رہا ہے، جہاں امریکی فوجی خاموشی سے اس جنگ کی اصل قیمت ادا کر رہے ہیں۔